دوائیوں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے. ابھی دن منایا گیا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا، یعنی وہ دوائی جو کسی خاص جراثیم یا کسی خاص گروپ آف جراثیم کو مارنے کے لیے بنائی گئی تھی. اب اس دوائی سے انسانی جسم میں وہ جراثیم مر نہیں رہا بلکہ گرو کر رہا ہے. اور اب یہ عام مشاہدے میں بات آ رہی ہے کہ پہلے لوگ 3 یا 5 دن میں ٹھیک ہو جاتے تھے، دوائی کھاتے تھے، اب 10 دن لگ جاتے ہیں. ہسپتالوں میں بھی زیادہ رہنا پڑ رہا ہے، اخراجات بھی زیادہ ہو رہے ہیں. صرف امریکہ میں جہاں طبی سہولیات کافی اچھی ہیں، سالانہ 28 لاکھ انفیکشن اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جسم میں دوائیوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ڈاکٹر کی رائے کے بغیر اپنی مرضی سے اینٹی بایوٹک دوائی استعمال کرنا، چھوٹی چھوٹی بیماری پر بڑی اینٹی بایوٹک دوائی استعمال کرنا اور کورس پورا نہ کرنا، 3 دن 5 دن 7 دن. اب دیکھیے ہمارے پاس آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں، نئی دوائی ایک دم تھوڑی ایجاد ہوتی ہے، سال لگ جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر مجھے 15 منٹ ملے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے تو میں 14 منٹ اس کی علامات سنوں گا، اس کی ہسٹری لوں گا، سب کچھ سمجھوں گا اور 1 منٹ میں دوائی لکھ دوں گا. اور ماہرانہ رائے تو ایسی بنتی ہے کہ صحیح طریقے سے پہلے بات کو سنا جائے. اب ہمارے معاشرے میں یا تو مریضوں کا رویہ صحیح نہیں ہے، وہ ماہر کے پاس نہیں جا رہے، اور تجربہ یہی ہے کہ جب میڈیکل کی بات آئے تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی رائے ضرور دیتا ہے. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا تو بہت تجربہ ہوگا اس کے اندر، کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات رہی، ہر بندہ اپنی ایک بولی بولتا ہے. تو ایک بندہ میڈیکل کی رائے کے مطابق کیا رویہ اس کا ہونا چاہیے؟ مریض تو ساری بنتے ہیں، چھوٹی بڑی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں ہماری رہنمائی فرمائے. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. اول تو جہاں تک بن پڑے نا، دواؤں کی طرف جانا نہیں چاہیے، علاج بالغذا کی طرف توجہ دی جائے. اگر غذائیں درست رکھے نا انسان تو ویسے کئی بیماریوں سے بچنے کے چانسز رہتے ہیں اس کے. 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، پرہیز ہی کر لیں تو بھی دواؤں سے بچت کی صورت بنتی ہے. اب وہ دواؤں کی طرف جانا ہی پڑا، اسی مجبوریاں بھی آتی ہیں انسان کو. تو اب ایسی صورت میں ماہر ڈاکٹر سے ہی علاج کروایا جائے، ورنہ پھر وہ ڈاکٹر کمزور ہوا تو دوا بھی کمزور ہوگی، اس کا دورانیہ بھی کمزور ہوگا. اور پھر یہ کہ وہ کبھی دوا لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی دوا لی. بعض دوا ایسی ہوتی ہے کہ جن کا پورا کورس ہوتا ہے، خاص کر اینٹی بایوٹک کا. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب تھوڑی دوا لی اور صحیح ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا اتنے دن لینی ہے، تو صحیح ہو گیا تو بندے نے چھوڑ دیا. تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد وہ مرض پلٹ کر آتا ہے. اب پھر دوا استعمال کی، پھر چھوڑ دی. ایک تعداد ہے کہ جو علاج پروپر کرتے نہیں ہیں. یہ عام، یعنی آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، بولتا ہے کہ یہ دوا پوری لیتا نہیں ہے، ادھوری لیتا ہے. تو اس طرح بیماری اور دوا کی یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے دوستی ہو جاتی ہے. تو مجھے مت مار، میں تجھے نہیں ماروں. جب یہ دوستی ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ جو ہے نا وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اور دوائیں پھر اس کو کارگر ثابت نہیں ہوتی. ہوتا وہی رب چاہتا ہے، لیکن ایک طبی طور پر جو تھوڑی بہت وہ سن رکھا ہے، معلومات ہے، تو اس حساب سے عرض کیا کہ دوا کی ہے تو پھر اس کو منزل تک پہنچائے، آدھے راستے میں نہ چھوڑے. چاہے وہ دوا زخم پہ لگانے کی ہو، چاہے کان یا آنکھ کے وہ قطرے ہوں، ڈراپس، جو بھی ہو، ڈاکٹر نے جس طرح کہا ہے اس کے مطابق کرنا مفید رہتا ہے. ورنہ پھر یہ کہ آزمائش بڑھتی چلی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس میں امیر اہل سنت سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنے طور پر بھی لوگ وہ علاج کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. یہ بڑا رسکی ہوتا ہے. مجھے ایک بار میری آنکھ ہو گئی لال، تو پتہ نہیں میں نے کسی سے بات کی ہوگی یا کوئی اس نے آنکھ لال دیکھی ہوگی،
تھے مطلب یوں اچھے آدمی تھے, معزز آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جو گلاب جو ہے نا, ارک کے گلاب, وہ آپ ڈال لیں. تو اچھی کمپنی کے ارک کے گلاب آتے ہیں, ڈراپس بھی اس کے آتے ہیں, تو یہ آپ ڈال لیں. لیکن میں نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا. میں نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا, آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے ان سے اپنی دونوں آنکھوں کے موتیا کا آپریشن کروایا ہوا تھا, اور اب بھی میرا ان سے رابطہ رہتا ہے حسب ضرورت. تو ایک ہی دروازہ پکڑنا مفید ہوتا ہے. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا میرا ایسا ایسا ہے, اور وہ لال ہو گئی آنکھ میری, اور کیا یہ ڈراپس میں ڈال دوں گلاب کے؟ تو ڈاکٹر نے مجھے کیا, نہیں نہیں نہیں, آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, آپ کی تو موتیا نکلا ہوا ہے, آپریشن ہوا ہے. میں ڈراپس دیتا ہوں, وہ لے لو, ایک بار ڈالو گے انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. خیر ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈراپس لکھ کر دیا, میں نے وہ لیے. شاید ایک دو بار میں میری سرخی وغیرہ کٹ گئی, ختم ہو گئی. تو یہ طریقہ کار میں نے آپ کو ایک اپنا پریکٹیکل بتایا. وہ شخصیت بہت معزز تھی, اگر ان کی عقیدت میں محبت میں آ کر میں ڈال لیتا تو ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا. تو اس طرح دواؤں کے سائیڈ افیکٹ, اور یہ دیکھے بھی ہیں بعض میں نے, بیچارے وہ آزمائش پہ آ جاتے ہیں. ایک بار وہ ملتان شریف میں وہ ایک نابینا نوجوان سے ملاقات ہوئی. بیچارہ مطلب اس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, جوان, یعنی جوانی بھی سمجھو شروعات کی تھی بیچاری کی, تھا نابینا. ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیچارے نے اینٹی بائیوٹک کھائی, تو ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک دی ہوگی, یہ کھائی اور اس کی آنکھیں چلی گئی. یہ کبھی آنکھوں پر یہ دوائیں حملہ کرتی ہیں, کبھی گردے پر حملہ کرتی ہیں, کبھی معدے کو تو تباہ کرنا ان کا مشہور ہے. یہاں تک کہ مطلب ہے کہ ذرا سر درد ہوا, پین کلر لے لی بھائی, فلاں پین کلر. یہ پین کلر ٹیبلٹس نہیں لینی چاہیے. جب سخت مجبور ہو جائے آدمی اس وقت تک ڈالے, کیونکہ یہ خاص کر معدے کو تباہ کرتی ہیں, گردے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, غالباً برین کو بھی یہ نقصان پہنچاتی ہے. پین کلر گولیاں عارضی طور پر فرق پڑ جاتا ہے, لیکن بعد میں اس کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ درد کی جو ٹیبلٹس ہیں, درد کی دوائیں, وہ فائدہ نہیں کرتی, کیونکہ وہی مرض کی اور دوا کی دوستی ہو جاتی ہے. جیسے ابھی صوبان بھائی نے کچھ بتایا, تو میں نے اس کو دوستی کا نام دیا. کہ اس طرح پھر یہ کہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. نیند کی گولی لوگ کھاتے ہیں, پہلی گولی میں تو ایسے مزے کی نیند آئے گی کہ یوں ہوگا کہ بس کوئی بہت بڑی نعمت ہاتھ آ گئی اگر نیند نہ آتی اور کوئی کھا لے. لیکن آہستہ 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 اس کا ڈوز بڑھتا ہے, اتنے میں پھر نیند نہیں آتی. اسی ٹیبلٹ میں پھر 1.5 ٹیبلٹ ہوگی, پھر 2 ٹیبلٹ ہوگی, یہاں تک کہ بعضوں کو 6 7 ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے نیند کی, اور بعض اوقات پھر بھی نیند نہیں آتی, وہی کہ عادی. اس لیے یہ دواؤں کا عادی نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ دوا ایلوپیتھی کی ہو, چاہے ہومیوپیتھی کی ہو, چاہے وہ مطلب ہربل کی ہو, کوئی بھی ہو. دوا ہے, غذا ہے. جتنا ہو سکے غذا سے علاج کیا جائے. ایسی غذاؤں پر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان پر لیکن ماہر غذائیت کے مشورے سے, اس کے بھی ماہرین آتے ہیں, اس کے بھی طبیب ہوتے ہیں, ان کے مشورے سے وہ اگر علاج کرے نا تو بہت فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات دینے کے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تھوڑا بہت اس کا بھی مجھے تجربہ ہے, الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.